اور آخری بات سنیے گا، آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ کفو عربی زبان میں کہتے ہیں ہمسر کو، کفو عربی زبان میں کہتے ہیں جو پائے کا ہو، مقابلے کا ہو، جو پلے کا ہو۔ اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے کوئی پائے کا نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اس لیے یہاں غور کیجئے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چار فقرے، چھوٹے چھوٹے چار جملے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اظہار کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا۔ جب اپنی زبان پہ بار بار اس صورت کو ہم پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نظریات ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے، ہماری روح کے اندر پوست نہیں ہوئے، ہمارے دماغ کے اندر ابزورب نہیں ہوئے، تو کیا مسلمانی، کیا ہم نے سیکھا قرآن سے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی تعداد کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی شخص اس قسم کے موقع پہ مبارکباد دیتا نظر آئے، یا مبارکباد لیتا نظر آئے، یا کرسمس کارڈ بناتا نظر آئے، تو آپ اس کو ایک ہی جملہ کہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے کسی اپنے عیسائی دوست کو، عیسائی کولیگ کو، عیسائی فلاں کو، اگر آپ نے اس موقع پہ کوئی تحفہ دینا ہے، اگر آپ نے کوئی اس کو مبارکباد دینی ہے، تو میں اس وجہ سے میری حیثیت تو کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اس کو تحفہ دیں، آپ اس کو مبارکباد دیں، کارڈ کے اوپر یہ لکھ کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھ کے اس کو تحفہ پیش کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر کتنی رواداری ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے، اس کو نبی اسلام نے تعدیل ثلث القرآن کہا، ایک تہائی قرآن۔ اور ایک صحابی تھے، مسجد قباء میں ان کو امام بنایا گیا۔ جب ان کو امام بنایا گیا تو جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے، پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، تو پھر بعد میں کوئی سورت پڑھتے۔ لوگ نا سم ٹائم کچھ چیزوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک امام بس جانتا ہے کہ کن چیزوں سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں، حالانکہ صحابہ کرام جیسی ہستی، تو اس کا مطلب ہے کہ امام سے وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ آ کے رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ، ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی اسلام نے پوچھا کہ اسے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیوں پڑھتا ہے، پہلے اسے پوچھ تو لو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، میں اس سے محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں، مجھے اس سے محبت بڑی، اس میں میرے رب کا تعارف ہے، اس میں میرے رب کا انٹروڈکشن ہے، اس میں میرے رب کا تعارف ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس سے جا کے کہو کہ اگر وہ اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کی عقائد عطا فرمائے، اور یہ سورت جو ہے، اللہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ہمارے دل و دماغ میں، ہماری روح میں اتارے، اور اللہ اسی عقیدے پر ہماری موت فرمائے، اسی عقیدے پر ہمیں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔